20ویں پارے کے آخر میں چند آیات میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم سے خطاب تھا، کیونکہ اس خطاب کا کچھ حصہ 22ویں پارے کے شروع میں ہے، تو ان آیات مبارکہ کے حوالے سے کچھ احادیث نقل کی گئی ہیں کہ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد جب فتوحات کا دور شروع ہوا اور بہت سارے غزوات کے اندر مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہوئیں، تو ازواج مطہرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے وظیفہ میں اور نفقہ میں کچھ اضافہ کر دیا جائے۔ تو اس موقع پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی ہیں، جن میں انہیں دو باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا گیا ہے، یا وہ خوشحالی کی زندگی گزارنے کے لیے جدائی اختیار کر لیں، اور یا پھر تنگی کے ساتھ گزر بسر کریں اور اپنی نظریں آخرت کی زندگی پر رکھیں۔ جب آپ نے انہیں اختیار دیا تو ان سب نے آخرت ہی کو ترجیح دی۔ اس موقع پر ازواج مطہرات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے 7 قسم کے احکامات نازل کیے گئے ہیں۔ عورتوں کے بارے میں پہلا حکم یہ ہے کہ مردوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے نرم لہجہ اختیار نہ کریں، نامحرم مردوں کے ساتھ جب بات کریں تو ایسے انداز میں بات نہ کریں جس سے ان کے دل کے اندر کوئی جگہ پیدا ہو۔ اور دوسرا یہ کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو، کیونکہ مسلمان عورت کا اصل اور محفوظ ٹھکانہ جو ہے وہ گھر ہے۔ تیسرا حکم یہ اس کے اندر بیان ہوا ہے کہ زمانہ جاہلیت کی خواتین کی طرح اپنی زینت جو ہے اور سطر کا اظہار کرتے ہوئے باہر نہ نکلو، بلکہ پردے کی حالت میں گھر سے باہر نکلو۔ اس کے بعد نماز کی پابندی کا حکم ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے، اور ساتواں یہ کہ قرآنی آیات کی تلاوت اور احادیث کا آپس میں دینی مسائل کا آپس میں مذاکرہ کیا کریں، دین کو سیکھا کریں۔ مسلمان کی شخصیت کو معاشرے میں نمایاں اور امتیازی حیثیت دینے اور اس کا تشخص اور پہچان کروانے والی 10 صفات کا بیان سورہ احزاب کے اندر ہوا ہے۔ اسلام، ایمان، دائمی اطاعت، سچائی، صبر، اسی طرح خشوع، صدقہ، روزے اور شرمگاہوں کی حفاظت اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ سورہ احزاب اس مشہور واقعے کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین نے سخت تنقید اور طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا۔ تو ابتدا میں آپ علیہ السلام نے ان کی شادی اپنی پھپھو زاد بہن زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ زید بن حارثہ غلام ہے اور زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سید خاندان سے آپ علیہ السلام کی پھپھو زاد بہن اور انتہائی خوبصورت ہیں۔ تو حضرت زید بن حارثہ اور زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان نباہ نہ ہو سکا، اور ان کے درمیان جدائی واقع ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ تو اس کے بعد اللہ کے حکم سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا۔ تو اس پر بڑا شور ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر دی، اور یہ زمانہ جاہلیت کے اندر اس کو بہت برا سمجھا جاتا تھا کہ جس کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اب بیٹے کی بیوی سے کیسے جو ہے وہ نکاح ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نکاح خود ہم نے کروایا ہے، اور اس نکاح کروانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کی اس رسم کو ختم کیا جائے کہ منہ بولے بیٹے سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، آپ نے صرف زبان سے اس کو بیٹا کہا ہے، حقیقت میں وہ آپ کا بیٹا نہیں۔ اس کے بعد ضمنی طور پر یہ بات یہاں ذکر کی گئی ہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے مخالفین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت ازواج میں معاذ اللہ شہوت پرستی کے عنصر کی بنیادی اور وجہ قرار دی ہے، اور یہ ان کی ناکام کوشش ہے۔ یہاں 2 باتیں جو ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہیں کہ پہلا نقطہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی بھرپور جوانی میں جب شادی کی تو ایک ایسی خاتون سے شادی کی جن کی عمر کافی زیادہ تھی۔ نبی علیہ السلام کی عمر 25 سال ہے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال ہے، اور جب تک وہ زندہ رہیں آپ نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جتنی بھی خواتین ہیں
ان سے آپ کی شادیاں بڑھاپے کی حدود میں داخل ہونے کے بعد ہوئی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی عمر 50 سال سے زیادہ تھی کہ جب باقی ازواج سے آپ علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ سوائے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کی کوئی بھی کنواری نہیں تھی، بلکہ تمام ازواج جو ہیں وہ یا تو بیوہ تھی یا مطلقہ تھی۔ تو آپ یہ شادیاں جوانی میں اور باکرہ لڑکیوں سے کرتے اگر جو ہے وہ شہوت رانی اس میں مقصود ہوتی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی کثرت ازواج میں تعلیمی، تشریحی، اجتماعی اور سیاسی حکمت پوشیدہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی یاد دہانی بھی کرائی ہے، اور آپ علیہ السلام کے 5 امتیازی اوصاف اس سورہ مبارکہ کے اندر ذکر فرمائے ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنی امت پر اور دوسری امتوں پر بھی قیامت کے دن گواہی دیں گے، اور کیونکہ پوری دنیا کے انسان آپ کی امت میں شامل ہیں، جنہوں نے ایمان قبول کر لیا ان کو امت اجابت کہا جاتا ہے، اور جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا ان کو امت دعوت کہا جاتا ہے۔ تو اہل ایمان کو آپ سعادت اور جنت کی بشارت دینے والے ہیں، اور کفار اور فجار کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ آپ نیکی، اصلاح، اخلاق حسنہ اور استقامت کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ سراج منیر ہیں، آپ کے پرنور وجود سے ظلمتیں دور ہوئیں اور شبہات کا ازالہ ہوا۔ سورہ آداب و آداب بھی بیان کرتی ہے جن آداب سے زمانہ جاہلیت میں لوگ نا آشنا تھے، انجان تھے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہوا کرو۔ جب بھی کسی کے گھر میں جانا ہو تو پہلے اجازت لے لیا کرو۔ دوسرا یہ کہ کسی کے گھر میں جب کھانے کی دعوت میں تمہیں بلایا گیا ہو، کوئی آدمی آپ کو کھانے کی دعوت میں بلائے تو کھانا سے فارغ ہو کر اٹھ جایا کرو، اجازت لے لیا کرو، باتوں میں مشغول ہو کر صاحب خانہ کا وقت ضائع مت کرو۔ جتنے وقت کا آپ کا کام ہے، جب آپ کا کام ہو جائے تو اس کے بعد ان سے اجازت لے لو۔ اور تیسرا یہ کہ غیر محرم خواتین سے کوئی چیز مانگنے کی ضرورت پیش آئے تو پس پردہ مانگا کرو، بغیر حجاب کے ان کے سامنے نہ آیا کرو۔ البتہ اپنے محارم کے سامنے عورت کو بے پردہ آنے کی بھی اجازت ہے۔ اپنا محرم ہے، اپنا بھائی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، شوہر ہے۔ ازواج مطہرات کی حرمت بیان کرنے کے بعد اللہ جل شانہ نے حضور علیہ السلام کی عظمت اور تکریم بیان فرمائی ہے، اور اہل ایمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے چہرے مبارک پر خوشی کے اثرات تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج ہم چہرے انور پر خوشی کے اثرات محسوس کر رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ آج میرے پاس ایک فرشتہ آیا تھا، اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ اللہ جل شانہ کہتے ہیں کہ آپ کی امت میں سے جو کوئی آپ پر ایک بار درود بھیجے گا میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور جو ایک بار سلام بھیجے گا میں اس پر 10 بار سلامتی نازل کروں گا۔ تو میں نے فرشتے کو جواب دیا کہ ہاں میں خوش ہوں۔ تو ابتدائی آیات کے اندر امہات المومنین پر حجاب کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، اور اس کے بعد پھر عمومی طور پر ہر مسلمان عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، خواہ وہ بیوی ہو، بیٹی ہو، ماں ہو۔ حجاب عورت کی عظمت اور عصمت کا محافظ ہے اور باعث تکریم، باعث عزت اور تعریف ہے، لیکن شرعی حجاب میں چند شرائط جو ہیں ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ کون سا حجاب ہے، پردہ ہے جس کو شرعی پردہ کہا جائے؟ تو سب سے پہلے ایسا حجاب ہو کہ جو پورے بدن کو چھپا لے۔ نمبر 2، حجاب کی نفسی پرکشش اور نگاہوں کو متوجہ کرنے والا نہ ہو۔ ایسا حجاب نہ ہو کہ جس حجاب کو دیکھ کے انسان اس طرف متوجہ ہو جائے۔ حجاب ایسا باریک نہ ہو جس سے جسم کی رنگت جھلکے اور نظر آئے، اور حجاب کھلا ہونا چاہیے، ایسا تنگ نہ ہو جو فتنے کا باعث بننے والے اعضاء کو ظاہر کرے، اور پھر ایسا معطر نہ ہو جس کی خوشبو دوسروں تک پہنچ جائے۔ بناوٹ میں مردوں کے لباس سے مشابہت نہ رکھتا ہو، اور ایسا لباس نہ ہو جو کافر
اور مشرک عورتوں کی پہچان بن چکا ہو، بلکہ صالحانہ لباس ہو۔ اور سب سے آخری چیز شہرت کا لباس نہ ہو کہ جسے محض شہرت حاصل کرنے کے لیے پہنا جائے۔ حدیث میں اس پر سخت وعید آئی ہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس امانت کا ذکر فرمایا ہے کہ جو اللہ نے بندوں کو سونپی ہے۔ آسمانوں، زمین اور پہاڑوں نے اس امانت کو بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کے اندر یہ بوجھ اٹھانے کی صلاحیت ہی نہیں تھی۔ لیکن انسان کو اللہ نے عقل، فکر اور خیر اور شر کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے، تو اس نے اس بوجھ کو اٹھا تو لیا ہے مگر اس کا حق ادا نہیں کر سکا۔ سورۃ الاحزاب کے بعد سورہ سبا آتی ہے۔ سورہ سبا مکی ہے اور اس میں 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورہ کی ابتدائی آیت میں اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے کہ جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا اور کائنات کے لیے مستحکم نظام اللہ تعالیٰ نے قائم کیا۔ اس کے بعد حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور اہل سبا پر اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کی تھی، ان نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ان دونوں کو اللہ نے نبی بنایا اور یہ اللہ کے نبی ذاکر اور شاکر بندے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حد اعجاز تک صوتی جمال عطا فرمایا تھا۔ آپ کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ جب اللہ کی تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ہم نوا بن جاتے تھے، پر پہاڑ اور پرندے بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ اور جب وہ زبور پڑھتے تھے تو جانور ان کی قرات سنتے تھے اور جانوروں پر بھی گریہ طاری ہو جاتا تھا، جانور بھی رونے لگتے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے لوہا کو نرم کیا اور وہ اسے جس طرف چاہتے تھے موڑ لیتے تھے اور جو کچھ چاہتے تھے لوہے سے بنا لیتے تھے۔ انہوں نے ایک کارخانہ بنایا تھا جس میں لوہے کی مضبوط زریں بنتی تھی، تو اسے دنیا کی سب سے پہلی اسٹیل مل کہا جا سکتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر خصوصی انعامات کیے، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا۔ انہیں اللہ نے پرندوں کی بولیاں سکھائیں اور ان کے لیے تانبا بہتے ہوئے چشمے کی شکل اختیار کر جاتا تھا، اس سے جو چاہتے بنا لیتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنات کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا اور ان جنات سے آپ تعمیرات اور نقل و حمل کا کام لیتے تھے اور ان کے لیے ہوا کو اللہ نے مسخر کر دیا۔ آج کل جیسے ہوائی جہاز اڑتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جو تخت عطا کیا تھا وہ تخت ہوا میں اڑتا تھا اور وہ سفر جو کئی مہینوں میں طے ہوتا ہے، سلیمان علیہ السلام وہ ایک دن کے کچھ حصے کے اندر طے کر لیتے تھے، چند گھنٹوں کے اندر وہ سفر طے ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری محیر العقول نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود دونوں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اتنے مال و متا اور بادشاہت ہونے کے باوجود فخر اور غرور کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ ذکر اور شکر کی حالت میں اللہ جل شانہ کو یاد کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے کہ یہ میرے بڑے شکر گزار بندے تھے۔ اس کے بعد دوسرا قصہ جو ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر اہل سبا کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو بہت ساری نعمتیں عطا کی، رزق کی فراوانی، صحت، آب و ہوا اور زرخیز زمین، پھلدار باغات، اور پھر اتنے بڑے بڑے باغات تھے کہ دور دور تک کئی میل تک وہ باغات تھے اور وہاں سورج کی دھوپ جو ہے وہ روشنی نہیں پڑتی تھی، نہ ان کو گرمی محسوس ہوتی، نہ دھوپ لگتی، اور نہ ہی ان کو بھوک پریشان کرتی۔ پانی کا ذخیرہ ان کے پاس موجود رہتا اور پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ تھا، ایک بہت بڑا ڈیم تھا جسے سد معارف کہا جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا بلکہ ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا۔ وہی ان کا ڈیم ٹوٹ گیا اور سیلاب آ گیا جس سے وہ پوری قوم جو ہے وہ اس پانی کے اندر غرق ہو گئی اور وہ سارے باغات اور ان کی ساری نعمتیں ان سے چھین لی گئی۔ تو جو قوم ناشکری کرتی ہے تو ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ کافر تمنا کریں گے کہ
لیکن آخرت کے دن ان کی یہ تمنا ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ اس کے بعد سورہ فاطر آتی ہے۔ سورۃ الفاطر کا یہ مکی ہے، اس میں 45 آیات اور 5 رکوع ہے۔ اس سورہ میں توحید باری کی دعوت اور اللہ کے وجود پر دلائل دیے گئے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے دلائل بیان کرنے کے لیے بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ رنگ رنگ پھول، سفید سرخ اور سیاہ پہاڑ اور مختلف رنگتوں اور زبانوں اور مزاجوں والے انسان اور ہزاروں قسم کے پرندے، مچھلیاں، حشرات اور چوپائے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ لیکن ان نشانیوں کو دیکھ کر صرف وہی لوگ جو ہے وہ ڈرتے ہیں جن کے دل کے اندر جو ہے وہ اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اور جو گہری سوچ رکھتے ہیں، ان حقائق پر غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں اللہ نے پیدا کی ہیں اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کاریگری ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سارے انسانوں سے زیادہ خشیت تھی۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ دل میں اللہ کی خشیت اور خوف رکھنے والا ہوں۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ اس آیت میں انما یخشی اللہ من عباد العلماء، یہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ جو ڈرنے والے ہیں وہ اہل علم ہیں۔ تو یہاں علماء سے مراد صرف دین کا علم حاصل رکھنے والے علماء نہیں ہیں، بلکہ کائناتی علم رکھنے والے علماء بھی اس میں شامل ہیں۔ علم طب، علم فلکیات، علم نباتات، فضا اور ارضیات کا علم رکھنے والے بھی اس آیت کے تحت آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی جب صحیح نہج پر کائنات کے اسرار پر نظر ڈالیں، غور اور فکر کریں، تو یہ نظر انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اعتراف پر مجبور کر دیتی ہے۔ اور یہی اعتراف کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں کا اعتراف کرتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ کی عظمت دل کے اندر پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے اندر انسانوں کے 3 گروہ بتائے گئے۔ امت محمدیہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور اس میں مسلمانوں کے 3 گروہ بیان کیے گئے۔ پہلے گروہ کو اللہ تعالیٰ نے ظالم سے مخاطب کیا ہے۔ ظالم وہ گناہ گار مسلمان ہیں جن کے گناہ ان کی نیکیوں سے زیادہ ہیں، ان کو اللہ نے ظالم کہا ہے۔ دوسرے مقتصد ہیں، یعنی وہ میانہ رو جن کی حسنات اور جن کی برائیاں برابر ہیں، گناہ اور نیکی ان کی برابر ہیں۔ اور تیسرے قسم کے گروہ کو اللہ نے سابقون کہا ہے، سابق ہیں، سابقون بالخیرات، وہ سچے مومن جو اطاعت اور عبادت میں دوسروں سے آگے نکل گئے۔ نیکی کرنا ان کا مقصود ہوتا ہے، اسی کے لیے اپنی ساری استعدادیں وہ لگا دیتے ہیں۔ لیکن ان تینوں قسم کے گروہوں کا آخری جو انجام ہے وہ بہرحال جنت ہے۔ کوئی براہ راست جنت میں جائے گا اور کوئی اپنی سزا پوری کرنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ اور اس صورت کے آخر پر اللہ کے حلم اور بردباری کا ذکر ہے کہ وہ گناہوں پر نقد اور فوری سزا نہیں دیتا۔ یہ 22ویں پارے کے آخر میں سورہ یاسین کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورہ یاسین مکی صورت ہے اور اس میں 5 رکوع ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائی اس صورت کو جان کنی کی آسانی کے لیے تو پڑھتے ہیں جب کوئی آدمی مر رہا ہو، اور حدیث کے اندر بھی آیا ہے کہ انسان جب کوئی مر رہا ہو تو اس کے سرانے جو ہے سورہ یاسین پڑھی جائے تو اس کی روح نکلنے کے اندر آسانی ہوتی ہے۔ لیکن سورہ یاسین جن علوم کا بے شبہ خزانہ ہے اور جن احکامات پر یہ سورت مشتمل ہے، ان احکامات پر بہت کم لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی قرآن کی قسم کھا کر بیان کی ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اور پھر ان کفار کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو کفر اور ضلال میں بہت آگے نکل گئے تھے اور جس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بستی والوں کا ذکر سورہ یاسین میں کیا ہے جنہوں نے اللہ کے 3 انبیاء کو جھٹلایا، اور جب انہی میں سے ایک حق پرست اور ناصح انسان ان کو سمجھانے لگا تو انہوں نے اس کو شہید کر دیا۔ اور اس شہید ناصح انسان کی گفتگو کا کچھ حصہ جو ہے وہ 22ویں پارے میں اور کچھ 23ویں پارے کے شروع کے اندر ہے۔ تو اللہ جل شانہ مجھے آپ کو ان سارے احکامات کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب۔